ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے اگست کی 23 اور سفر کی 17 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بروقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیہ ضلع میں گزشتہ روز سڑک کے ایک دلدوز حادثے میں 7 لوگوں کی موت واقع ہوئی تھی جبکہ 21 دیگر افراد زخمی ہوئے تھے. اس حادثے پر کرگل اور لیہ ضلع کے مختلف مذہبی و سماجی تنظیموں نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے حادثے میں ہلاک ہوئے افراد خانہ کے لواحقین کو تسلیت دی ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے. ادھر ممبر پارلیمنٹ لداخ محمد حنیفہ جان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لیہ میں ہوئی بس حادثے پر سخت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مہلوکین کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے. ایم پی موصوف نے یوٹی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ اور محکمہ صحت کو زخمیوں کے علاج و معالجے کے لیے مناسب اقدامات اٹھانے پر زور دیا ہے. اس المناک حادثے پر مختلف مذہبی سماجی و سیاسی تنظیموں نے اظہار تعزیت دی ہے جن میں زنسکار بدھسٹ ایسوسیشن، اہل سنت والجماعت کرگل، جعفریہ ماڈرن ایجوکیشن کرگل کے نام قابل ذکر ہے. ادھر امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل نے مسلح امام خمینی منجی گنڈ میں جمعے کے خطبے کے دوران لیہ میں ہوئی بس حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے مہلوکین کے لواحقین کو تسلیت دی ہے. ساتھ ہی انہوں نے ٹریفک انتظامیہ سے ان ڈرائیوروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لانے کی اپیل کی ہے جو نشے کی حالت میں گاڑی چلاتے ہیں. اسی طرح انہوں نے گاڑی چلاتے وقت موبائل فون کے استعمال پر بھی روک لگانے کی اپیل کی ہے. اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویج کرگل نے ہمالیئن کلچر ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے اشتراک سے اکیڈمی ہال کرگل میں 7 روزہ ایگے ریڈنگ اینڈ رائٹنگ سرٹیفکیٹ پروگرام کا اہتمام کیا جو 17 اگست کو کلچرل اکیڈمی کے ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری وکرم سنگھ ملک نے شروع کیا تھا اور آج اختتام پذیر ہوا. اختتامی روز چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخوند بطور مہمان خصوصی جبکہ ایگزیکٹو کونسلر پنچوکٹاشی، محکمہ فوڈ اینڈ سپلائز کے ڈائریکٹر طاہر حسین زبدوی نے بطور مہمان اعزازی شرکت کی. مہمانوں کا روایتی خطق کے ساتھ استقبال کیا گیا. ڈپٹی سیکرٹری کلچر اکیڈمی نذیر حسین نے خطبہ استقبالیہ کے دوران مدعو مہمانوں کا خیر مقدم کیا. مہمان خصوصی نے اپنے خطاب میں کلچر اکیڈمی کی مقامی رسم الخط یعنی ایگے سکھانے کے سلسلے میں 7 روزہ تربیتی پروگرام کے اختتام پر اکیڈمی کے کاوشوں کو سراہا گیا اور آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام منعقد کرنے پر زور دیا. تقریب پر ایگزیکٹو کونسلر پنچوکٹاشی کے علاوہ دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا. اس دوران ڈپٹی سیکرٹری کلچرل اکیڈمی نذیر حسین نے وائس آف لداخ کے ساتھ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے یوں کہا. آپ سب کو خبر ہے کہ جو ویک لانگ سرٹیفکیٹ کورس آن ایگے ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کا جو آج اختتام دن ہے، اس میں آنریبل سی سی صاحب اور ایگزیکٹو کونسلر پنچوکٹاشی صاحب اور ڈائریکٹر طاہر حسین زبدوی نے شرکت کی. یہ پروگرام خصوصاً ہمارے ینگ جنریشن اور ہمارے لوگوں کے لیے ہم نے یہ انعقاد کیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے جو بلٹی اور پرکی زبان ہے یہ ہمارے ایگے ہے. ہم بولتے تو ہے لیکن لکھتے نہیں. تو اسی انیشیٹ کو لے کر ایک چھوٹا سا ایک سٹیپ ہم نے لیا تھا 3 سال پہلے اور لوگوں نے بہت ہی اس کے لیے اچھی پوزیٹیو رسپانس ہمیں دیا. تو اسی کو ساتھ لے کر ہم نے ہمالیئن کلچرل ہیریٹیج کے ساتھ کولیبریشن میں اس بار بھی ہم نے 7 دن کا ایک چھوٹا سا پروگرام کیا اور بہت ہی سکسیسفل رہا اور بہت ہی بچوں نے بڑھ چڑھ کے تقریباً 75 پارٹیسپینٹ نے ابھی تک پارٹیسپیٹ کیا ہے. ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر کرگل کی ہدایت پر سویپ کرگل نے آج آڈیٹوریم ہال کرگل میں بوتھ لیول آفیسرز اور بی ایل او سپروائزر کے لیے فوٹو الیکٹورل کی خصوصی سمری ریویژن کے حوالے سے ایک روزہ تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریسورس پرسن نے ایس ایس آر کی سرگرمیوں کے دوران کوئی بھی ووٹر نہ چھوٹے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا
تھیم پر زور دیا۔ انہوں نے ایک جامع انتخابی فہرست تیار کرنے کی اہمیت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے بی ایل اوز کو ہدایت کی کہ وہ گھر گھر تصدیقی عمل کے دوران اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی گھر چھوٹ نہ جائے۔ انہوں نے انتخابی فہرست کے معیار اور درستگی کو بہتر بنانے کے ایک موقع کے طور پر سمری پر نظر ثانی کی اہمیت کو اجاگر کیا، جس میں نظر ثانی سے قبل کی تربیت، گھر گھر سروے، اہل ووٹرز کی شناخت اور پولنگ اسٹیشنوں کی معقولیت جیسے موضوعات کا احاطہ کیا گیا۔ انہوں نے بی ایل اوز کے کردار اور ذمہ داریوں پر زور دیا اور انتخابی عمل کو ہموار کرنے کے لیے ان کے تعاون کی حوصلہ افزائی کی۔ محکمہ تعلیم نے ضلع کرگل کے سب ڈویژن زنسکار کے 10ویں اور 12ویں جماعت کے طلباء میں لیپ ٹاپ اور زنسکار زون کے 9ویں جماعت کے طلباء میں ٹیبلیٹ تقسیم کیے گئے۔ اس دوران محکمہ تعلیم نے زنسکار زون کے اساتذہ کے لیے سمگرا شکشا کے تحت UDAIS-VPF-MS پر 2 روزہ تربیتی پروگرام کا بھی اہتمام کیا گیا۔ تربیت کے دوران محمد شبیر انچارج سمگرا اور محمد علی انچارج UDAIS نے چیف ایجوکیشن آفیسر SD نمیال کی موجودگی میں اساتذہ کو تربیت فراہم کی۔ تربیتی پروگرام کے اختتامی روز سبسڈی کمپوننٹ کے تحت 10ویں اور 12ویں جماعت کے طلباء میں لیپ ٹاپ اور کلاس 9ویں کے طلباء میں ٹیبلیٹس پرنسپل ہائی سیکنڈری اسکول پدم زونل ایجوکیشن آفیسر زنسکار اور زنسکار زون کے اساتذہ کی موجودگی میں تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل نے کہا کہ ہل کونسل کرگل اور ضلع انتظامیہ تعلیمی شعبے میں تمام سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ملک میں ہر 10 سال یعنی دہائی کی شروعات میں ہونے والی مردم شماری، جسے سینسس بھی کہا جاتا ہے، اس مرتبہ تقریباً 3.5 سال کی تاخیر سے شروع ہو سکتی ہے۔ حکومت کے باوثوق ذرائع نے مردم شماری کا کام اگلے ماہ ستمبر میں شروع ہونے کا امکان ہے۔ یہ مشق ستمبر میں شروع ہونے کے بعد اگلے 18 مہینوں تک جاری رہے گی۔ اس دوران ملک کی آبادی کا مکمل ڈیٹا جمع کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ آخری مرتبہ ملک میں مردم شماری 2011 میں کی گئی تھی۔ اس کے مطابق ملک کی آبادی 1 ارب 21 کروڑ تھی، جو اب اقوام متحدہ کے گزشتہ سال کے ڈیٹا کے مطابق 1 ارب 40 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے، اور اس کی وجہ سے ہندوستان دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن گیا ہے۔ ستمبر میں شروع ہونے والی مردم شماری کو 2021 میں کیا جانا تھا، لیکن اس وقت چونکہ ہندوستان سمیت پوری دنیا کورونا کی شدید وبا کی لپیٹ میں تھی، اس لیے اسے مؤخر کر دیا گیا تھا۔ خبروں کے مطابق آج وسطی نیپال میں ایک ہندوستانی مسافر بس کے مریسا نگڑی ندی میں گرنے سے کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق یہ حادثہ تناہون ضلع کے اینا پہاڑ میں پیش آیا۔ آرمڈ پولیس فورسز، نیپال ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹریننگ اسکول کے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس مادھو پاڈیل کی قیادت میں 45 اہلکاروں کی ایک ٹیم جائے حادثہ پر پہنچ گئے۔ ابتدائی خبروں کے مطابق 14 لاشیں نکالی گئی ہیں۔ یہ بس گورکھپور سے مسافروں کو لے کر نیپال جا رہی تھی۔ غزہ میں اب اسرائیلی فوج نے سکول، بازار، مکانات اور فون چارج پوائنٹ کو نشانہ بنایا ہے۔ غزہ پٹی میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں حملوں میں کم از کم 52 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جن میں 12 غزہ شہر کے ایک سکول اور 9 دیر البلح کے ایک پرہجوم بازار والے علاقے میں مارے گئے۔ اسرائیلی بربریت اور دہشت گردی میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 40,173 ہو گئی ہے، جبکہ زخمی فلسطینیوں کی تعداد 92,875 ہو چکی ہے۔ جبالیہ، دیر البلح، رفح اور خان یونس پر اسرائیلی فورسز نے حملے کیے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق شمالی غزہ میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ کے علاقے میں اسرائیلی فورسز کی ایک رہائشی عمارت پر بمباری میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے جنوبی شہر رفح اور قریبی علاقے خان یونس میں بھی حماد محلے میں عمارتوں کو دھماکے سے اڑایا۔ وسطی دیر البلح کے مشرقی حصوں پر بھی وحشیانہ
گولہ باری کی گئی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔